السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور رمضان کے روزے صحت تندرستی کی حالت میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا سلسلہ الباقیات الصالحات چل رہا ہے۔ اس میں آج انشاءاللہ العزیز ہم ایک ایسی نیکی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ رمضان میں لازم ہے، روزے کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان کون سا مہینہ ہے؟ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، ان سب پہ الگ الگ 10 نیکیاں۔ اور رمضان میں تو اس کی نیکیوں کی تعداد، ثواب کی تعداد، اس کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے۔ رمضان چونکہ شہر قرآن بھی ہے کہ ایک تو اس میں قرآن پاک نازل ہوا، دوسرے جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ ہر رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر رمضان میں قرآن پاک کا دورہ کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان میں قرآن پاک پڑھنا، ایک تو قرآن پاک نزول بھی رمضان میں ہوا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جبرائیل علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ ہم نے رمضان میں قرآن پاک پڑھنا ہے، لازمی پڑھنا ہے۔ اور ثواب اس کا جہاں ہر نیکی کا نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور جہاں ایک نیکی کا 700 گنا تک ثواب، تو اس سے بھی ڈبل ہو گیا رمضان میں۔ تو پھر ایک حرف کا ثواب اگر 10 نیکیاں ہیں تو اس سے بھی کتنا زیادہ ہو گیا رمضان میں انشاءاللہ العزیز ثواب۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وسعت ہے رحمت کی، بہت وسعت کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اس وسعت سے اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ اپنی رحمت عطا فرمائیں گے۔ بس قرآن اور رمضان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے۔ رمضان میں قرآن پاک کو بالکل نہ چھوڑیے، اور عام روٹین میں بھی نہ چھوڑیے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت ایک بار میں مکمل نہیں کی، پورا قرآن تلاوت کے ساتھ نہیں پڑھا، تو وہ پورا سال بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو یہ اس کے قرآن پاک نہ پڑھنے کی شامت ہے۔ تو بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو پورا سال بھی قرآن پاک ایک بھی نہیں پڑھ پاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رمضان میں بھی نہیں پڑھتی، رمضان میں بھی ان کو وقت نہیں ملتا سحریوں افطاریوں سے۔ تو میری بہنوں، اللہ کے لیے اب تو رمضان میں وقت نکالیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور عام دنوں میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنا لازم ہے۔ قرآن پاک روشنی ہے، قرآن کی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ نور ہوں گی، روشنی کرتی ہوں گی۔ قبر میں جب بہت اندھیرا ہوگا تو اس قرآن کی برکت سے اللہ نور کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو کوشش کریں کہ رمضان اور قرآن کو لازم و ملزوم رکھیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو ہم بھی اس مہینے کو قرآن کا مہینہ سمجھتے ہوئے قرآن کا دور لازمی کریں، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے کریں، اور نیکیوں کا انبار لگا ہوا ہے انشاءاللہ العزیز۔ بس آپ قرآن کو پڑھنے کی ہمت تو کریں۔